اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم ہیں مسلمان، ہم مسلمانوں کی ہیں دو شانیں. ایک شان لا الہ الا اللہ سے پیدا ہوتی ہے ہم میں، اور دوسری شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے ہم میں. لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے تو ہم خدا کے بندے ہیں، ہمارا مقصد زندگی بندگی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے تابع بن کر تشریف لائیں گے. اس بنا پر نبیوں والا جو دعوت کا کام تھا وہ اللہ نے اس امت کے ذمہ ڈالا. یہ بھی مقصد زندگی میں آیا. تو بندہ ہونے کے اعتبار سے بندگی اور حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے دعوت، یعنی اسی بندگی کا دنیا کے اندر پھیلانا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اس کو قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے جتنے ماننے والے ہیں سب میرے پیچھے چلیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے. تو یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، عبادت اور دعوت. اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں. اگر فرشتے ہوتے تو بس یہ دو کام ہم کرتے رہتے، لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسانوں کے اندر وہ ساری ضرورتیں رکھ دی جو جانوروں میں ہوتی ہیں. بیل میں، بھینس میں، بکری میں جو ضرورتیں اللہ نے رکھی وہ انسان میں بھی رکھی. تو اس کے پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی. کھانے کی، پینے کی، بیوی کی، کپڑوں کی، مکان کی، شادی کی، کاروبار کی، اس کی اجازت دے دی. مقصد میں نہیں ہے، یہ ضرورت میں ہے. کھانا، کمانا، بال بچوں کا پالنا، زندگی کا کی ساری ضروریات کا پورا کرنا، یہ اللہ نے ہمارے لیے بطور مقصد کے نہیں رکھا بلکہ بطور ضرورت کے رکھا. تو اس میں بھی ہمیں لگنا پڑے گا، لیکن بقدر ضرورت. بقدر ضرورت. ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر ہم چلے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا خلیفہ بناتا ہے. اور جب خلافت خداوندیہ کے جواہر اس میں اجاگر ہوتے ہیں تو یہ انسان بہت اونچے اخلاق والا بنتا ہے، اور دوسروں کی ہمدردیاں بھی یہ انسان کرتا ہے، خیر خبر بھی لیتا ہے. تو گویا اس انسان میں اللہ نے 4 نسبتیں رکھی. جیسے مادی لائن میں بھی اللہ نے 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ہے نا. اس سے ساری مادی لائن کو اللہ نے چلایا، پورے نظام کو چلایا. اگر یہ ساری اعتدال کے ساتھ ہو تو نظام عالم ٹھیک چلتا ہے، اور اگر ہوا تیز چلنے لگے تو نقصان. پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لے نقصان. آگ لگ جائے، چاروں طرف آگ لگنے لگے نقصان. زمین ہل جائے، زلزلہ آ جائے تو نقصان. اور آگ، پانی، ہوا، مٹی سارے نارمل طریقے پر رہے تو فائدہ. پورے نظام عالم میں اللہ نے یہ چلایا. اور انسان کے بدن میں بھی اللہ نے 4 چیزیں رکھی. اسی طریقے سے روحانیت والی لائن میں اللہ نے 4 نسبتیں انسان کے اندر رکھی ہیں. ایک نسبت تو عام جانداروں والی جس میں کھانا کمانا آتا ہے. دوسری نسبت فرشتوں والی جس میں خدا کی عبادت آتی ہے. تیسری نسبت اللہ کے خلیفہ ہونے والی جسے خلافت خداوندیہ کہتے ہیں، اس کے اندر اخلاق آتے ہیں. اور چوتھی نسبت نبیوں کی نیابت والی جس میں دعوت آتی ہے. تو یہ 4 نسبتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. ایک اپنی ضروریات کا پورا کرنا، ایک عبادات کا کرنا، ایک اخلاقیات پر رہنا، اور ایک اللہ کے دین کی دعوت کا دینا. ان 4 میں ہماری جان بھی خرچ ہو اور ہمارا مال بھی خرچ ہو. کتنا خرچ ہو؟ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خرچ کرنے کو بتایا. یہ ہماری جان اور مال کا مصرف ہے، اور ہماری صلاحیتوں کا یہ مصرف ہے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ عبادات کی لائن اتنی ختم ہوئی کہ 95% مسلمان بغیر نماز کے زندگی گزار رہا ہے، جو 5 وقت کی فرض تھی. اخلاقیات والی لائن جو خلافت خداوندیہ والی لائن تھی وہ بھی اتنی ختم ہو گئی کہ اب وہ ہمدردیاں باقی نہیں رہیں. سود، جھوٹ، دھوکہ، غبن، خیانت، مظالم، بے رحمی عام ہو گئی.
یہ لائن بھی ختم. نبیوں کی نیابت والی جو دعوت کی لائن تھی اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں. آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی کام تھا اور اس کے چھوڑنے سے میں تو مجرم بنوں گا. صحابہ کے دور میں تو 36,000 کی مقدار تبوک میں چلی گئی, صرف 3 رہ گئے. معقول قسم کا کوئی عذر نہیں تھا. تو یہ اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ 50 دن تک گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, سب نے بند کر دی. سارے مدینے والوں نے اس آدمی سے بات مت کرو, یہ کیوں نہیں گیا جماعت میں, یہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں گیا. اب تم کہو گے مولوی صاحب وہ تو جہاد تھا, وہ تو تبوک تھا. کیا مانا جہاد کی؟ اللہ کے کلمے اونچا کرنا. صحابہ جو جاتے تھے تو اللہ کا کلمہ اونچا کرنے جاتے تھے, اللہ کا دین پھیلانے جاتے تھے. ان کا مقصد جو تھا ملک لینا یا مال لینا نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ دین ہمارا نہ ملک سے پھیلے گا نہ مال سے پھیلے گا. دین تو ہمارا پھیلے گا قربانیوں سے. دینی زندگی آئے گی قربانیوں سے. ملک مال سے دینی زندگی نہیں آتی. تو وہ لوگ ملک اور مال لینے نہیں گئے, بالکل نہیں. یہ ان پر الزام ہے. مکہ مکرمہ جو فتح ہوا تو انہیں کے اپنے مکانات تھے, لیکن اپنے مکان بھی انہوں نے نہیں لیے, مطالبہ نہیں دیا. ایک نے دیا, حضرت احمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں, اے اللہ کے نبی مجھے مکے کا میرا مکان دلوا دو. مدینے میں بغیر رہبر کے چل نہیں سکتا, مکے میں بغیر رہبر کے چلوں گا, زمین میرے پیروں کو لگی ہوئی ہے, میرا اصلی وطن ہے. حضرت عثمان کو بیچ میں واسطہ بنایا. چپکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, آئے تھے روتے ہوئے, ہائے میرا مکان مجھے ملے, اور جب جانے لگے تو ہنستے ہوئے جانے لگے کہ مجھے مکان نہیں چاہیے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو یوں بات ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مکان تو دنیا کے اندر چاہتا ہے, اگر مکان تو دنیا کے اندر چاہتا ہے تو دلوا دوں گا, موت پر چھوٹ جائے گا. اور مکان اگر تو جنت کے اندر چاہتا ہے تو پھر وہ میں دعا کر کے اللہ سے دلوا دوں تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گا. اب طے کر دونوں میں سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے دنیا کا نہیں چاہیے, مجھے تو آخرت کا, مجھے تو جنت کے مکان بھیجو. تو اول تو کوئی اپنے وطن کا اپنا مکان, اپنی زمین لینے کو تیار نہیں, کہ جس مکان کو اللہ کے لیے قربان کیا اس مکان کو دوبارہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو جو اپنا مکان لینے کو تیار نہ ہو تو کیا وہ مصر کی سرزمین پر راج ٹپکائے گا, شام کی سرزمین اور انگریزیوں پر راج ٹپکائے گا کہ بہت آرام سے ہماری زندگی بسر ہوگی, چلو بسر جا کے بس جانے اور مصر کو فتح کر کے اس کی زمین سے فائدہ اٹھانے. یہ صحابہ پر الزام ہے. صحابہ نہ ملک کے دل دادا تھے نہ مال کے دل دادا تھے, سمجھا. وہ سارے ملک کی طاقت کو مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے, اور وہ ساری دنیا کے مال کو مچھر کے پر سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے, حیثیت ہی نہیں تھی ان کے نزدیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت اگر ہوتی خدا کے ہاں تو کسی بے ایمان کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا.